یہ سوئمنگ پول ہے، آج کل تو بند رہتا ہے سر، ہے نا؟ یہ بند سر یہ سوئمنگ پول کا کیا کردار ہے بھینس فارمنگ میں؟ اصل نا بفلو جو ہے یہ واٹر اینیمل ہے، سر ساتھ آ جائیں ابھی. اس کو پانی کی عام گائے کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا. تو یہ اس کو اگر آپ بف کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جانور کا نفسیاتی طور پہ خوش ہونا، کمفرٹیبل ہونا، پرسکون ہونا، بیٹھ کے آرام سے جگالی کرنا، یہ ساری اس کی لائف کے اوپر چیزیں جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کو ہم ابھی صفائی کروائیں گے، صفائی کروانے کے بعد پانی چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں ہم 2 سے 4 گھنٹے ضرورت کے مطابق جانوروں کو پانی میں دیتے ہیں کہ آرام سے بیٹھیں، اس میں پانی کی وہ جو ان کی ضرورت ہے نیچرلی وہ پوری ہو. تو صحیح. اس سے ہمیشہ ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے جو کوئی ٹکس وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے کم ہو جاتے ہیں. اچھا. اور خاص طور پر صحت اچھی ہو جاتی ہے، جانور خوش ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دودھ کی مقدار بھی بڑھتی ہے اور اس کے آگے جو ہے کراسنگ، نئے دودھ ہونا، دوبارہ پریگننٹ ہونا، اچھا. اس کے ڈیوریشن کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے. ماشاء اللہ. سر ایک پریگننٹ ہونے کی ان کے کیا آپ کا ریٹ ہے، ریشو ہے کہ کتنے چانسز ہیں سال میں کہ 2 سال بعد بھینس کتنے سال بعد کراس ہو جاتی ہے؟ ہمارے پاس جو کٹڑی ہے وہ 26 سے 30 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے. اچھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 20-22 ماہ پہ جا کے کٹڑیاں کراس ہوئی ہیں جو کھیری 2 دانت آ کے ڈلیور ہوئی ہیں. اور زیادہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ 26 ماہ یعنی 2 سال 2 ماہ 4 ماہ میں کراس ہو جاتی ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ سائیکلک ہو جاتی ہیں اور ہر سال ڈلیور ہوتی ہیں. سونے کے 12 ماہ سے لے کر 14 ماہ کے درمیان ڈلیور ہو جاتی ہیں. اچھا. ماشاء ان اللہ. کیس کے اگر کسی کی کوئی اووری میں انفیکشن ہو جائے یا مسئلہ ہو جائے کیونکہ بڑا وہ ریئر کیس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بف ڈلیور ہوتی ہے تو ہم اس کو 15 دن کے بعد ہارمون دیتے ہیں جس سے اس کی اووری کی بچہ دانی کی صفائی ہو جاتی ہے. صحیح. بچہ دانی کی مکمل صفائی ہو جائے، بلڈ وغیرہ اور اس میں وہ نکل جائے تو اس کے بعد ایسا چانس نہیں ہوتا کہ وہ اس میں انفیکشن عام طور پر اسی وقت ہوتا ہے کہ جیر اٹ جائے تو ٹھیک طریقے سے صفائی نہ ہو تو اس وقت اس کا انفیکشن کا چانس ہوتا ہے. اچھا. صحیح ہو گیا. تو سر آپ کتنے دن بعد جب بھینس سو جاتی ہے، بچہ دے دیتی ہے، اس کے بعد کتنے دن بعد آپ بل چھوڑ دیتے ہیں اس میں؟ اس کا کیا ہم بل کرائٹیریا؟ نہیں روکتے. بل نہیں روکتے؟ بل ہم نہیں روکتے. بل ہمارے جتنے بھی وہ بنے ہوئے ہیں ان کے سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں اس میں بل موجود رہتا ہے. کہ ہر ایک سیشن میں ایک بل ہے؟ ہر سیشن میں بل ہے. صحیح. وہ ہماری اپنی وہ بنایا ہوا ہے کس کے ساتھ ہم نے کون سا لگانا ہے. اچھا. تو عام طور پر یہ ڈلیوری کے 2 ماہ کے اندر یا 2 ماہ سے 3 ماہ کے اندر یہ دوبارہ نئے دودھ ہو جاتے ہیں. صحیح صحیح. ماشاء اللہ. سر نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے فارمس پہ جو دیکھا جاتا ہے کوئی 3-4 ماہ، کچھ تو سال لے جاتی ہیں، 1.5 سال لے جاتی ہیں. اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا ہماری کوئی مینجمنٹ فالٹ ہوتا ہے ہمیشہ. صحیح. ایک تو جانور جب آپ کا دودھ پہ آ گیا ہے تو آپ نے ایک سادہ سا فارمولا جو کسی نے مجھے بتایا تھا وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیلی جانور کے دودھ سے اس کے جسم سے کتنی چیزیں نکل رہی ہیں، کس مقدار سے، کتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں، کتنے لپڈز ہیں، کتنے پروٹین ہیں، کتنے وٹامن ہیں، کتنے منرل ہیں. آپ نے وہ پورے کرنے ہیں. آپ اس کی ڈائٹ بیلنس رکھیں، اسے وٹامن دیں، منرل دیں، اسے جو ہے نا میٹھا سوڈا دیں تاکہ اس کی اسٹمک کی پی ایچ ٹھیک رہے. تو اس کے بعد یہ سارے مسائل آپ کے کبھی نہیں ہیں. اچھا. اگر آپ جانور سے دودھ لے رہے ہیں زیادہ اور جانور وقت کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے، اس کا باڈی سکور کم ہو رہا ہے تو یقیناً وہ گرم دوبارہ نئے سرے سے دودھ لگنے میں وہ ٹائم لے گا. صحیح. اور اس میں ہمیشہ خوراک کی کمی ہوگی یا غیر متوازن خوراک ہوگی یا ماحول اس کا کمفرٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے کنٹرول کرنی ہے. اور یہ کوئی ایسی بڑی مشکل سائنس نہیں ہے. اسٹرکچر ہے، آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے فیڈ پلان کرنا ہے. فیڈ پلان کے ساتھ آپ نے اپنے جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور وہ ایک آٹومیٹک سسٹم میں چل جاتا ہے. جب آپ کا فیڈ پلان سارا اور ساری چیزیں مینیجڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کا جانور بالکل اسی روٹین کے ساتھ وہ سائیکلک ہے. صحیح صحیح. اب ہم فیڈ بھی نہ دیں، جانور کمزور ہو جائے جسمانی طور پہ، اس کی اووری میں انفیکشن آیا ہوا ہے، ہم نے اس کا پتہ ہی نہیں کروایا. اس کے سائن یہ ہوتے ہیں کہ وہ 15-20 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد تھوڑی سی پس نکالتا ہے، وائٹ سا فلوئڈ سا نکال لیتا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے.
اس کا انٹیک کم ہو گیا، ہم اس کی بادر ہی نہیں کرتے، صحیح اس کا خیال ہی نہیں کرتے، تو یقیناً ہمیں جانور کو اس طرح لینا چاہیے کہ اس میں جان ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی ہیلتھ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس کی خوراک ہے، پانی ہے، ستھرا پانی، صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے تھا. جب یہ ساری چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو اس کے بعد جو جانور کا ریسپانس ہے وہ بھی بالکل ایک فکسڈ ہوتا ہے. بعض بریڈ ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی لیٹ لگتی ہیں، جو میں نے پہلے سنا کرتا تھا، صحیح لیکن میں نے اپنے فارم پہ دیکھا ہے کہ وہ بھی کنسیپٹ غلط ہے جی، یہ تو 1 سال 2 سال کے بعد جا کے کراس ہوگی. صحیح میں نے وہ جانور دیکھے جو جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ 2 سال کے بعد کراس ہوتے ہیں، وہ بھی پہلی دفعہ ہمارے ہاں لیٹ ہوئے، اور آگے جب وہ ہمارے اس روٹین کے اندر آئے تو انہوں نے بالکل روٹین کے ساتھ بچے دینے شروع کر دیے. وہی سیم روٹین پہ آ گئے. ماشاء اللہ جی. بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم سپوز کر کے بیٹھتے ہیں، صحیح جبکہ ہمیں فارمنگ کے اصول اور ضابطے جو ڈیزائن ہو چکے ہیں ان کے مطابق جانور کو سمجھنا، اس کو سہولت دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کو جگالی کا ٹائم، اس کے ریسٹ کا ٹائم، اس کو بیلنس ڈائٹ، یہ ساری چیزیں جب کریں گے جانور کا ریسپانس بہت اچھا، وہ بالکل سائیکلک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی انسرٹین کنڈیشن نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. سر اپنی فیڈ پلاننگ کے بارے میں تھوڑا بھی گائڈ کرتے ہیں. یہ سوال اٹھ ہی گیا تو کہ آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں فیڈ کو اتنے بڑے فارم کو؟ دیکھیں اس کی مینجمنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے 3 حصے ہیں. ایک حصے میں ہمارا سائلج ہوتا ہے جو ہم گایوں کے لیے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ملکنگ میں ہے وہ ایک ہمارا پلان ہوتا ہے کہ اتنے 1000 من ہمارے پاس سٹور ہونا چاہیے، جو کہ عام طور پر ہم 50,000 من تک اس کو سٹور کرتے ہیں سائلج کو. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ جو سائلج کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت اس کی سٹوریج ہوتی ہے اور پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے کتنے من ہمارے پاس ہونا چاہیے. صحیح. پھر ہمارے اپنے فیلڈ میں سے بھی چارہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈیلی بیسس کے اوپر وینڈر ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اپنا چارہ بھی اور اس کے ساتھ سائلج بھی اور اس کے ساتھ وائنڈر جو ہیں جو ٹھیکیدار ہیں وہ اس کو مہیا کرتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک پورے سال کا ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس میں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر آپ سب چارے کو پریفر کرتے ہیں یا یہ اپنا کیا کہتے ہیں سائلج؟ دیکھیں سائلج کے اپنے بینیفٹس ہیں. سائلج کا فارم پہ ہونا بڑا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی بارش ہو جائے گی، کبھی کوئی مسئلہ ہوگا، تو سائلج گائیوں کے اندر، گاؤں کے اندر سائلج کا ہونا، اس کے بغیر ملکنگ آپ کی کبھی سٹیبل نہیں ہوگی. اچھا. سائلج میں نیوٹرینٹس سے جو ہے نا وہ بڑے بیلنس پر پورے ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ پورے سائلج کے اوپر ہرڈز کو لے کے جانا، میں اس کو نیچر کے خلاف سمجھتا ہوں. صحیح. آپ اس کو فریش فوڈ دیں تو اس کے جو اور مسائل ہیں کہ ایسیڈیٹی کا بڑھ جانا یا اور چیزیں جو جانور کو ڈسٹرب کرتی ہیں، کیونکہ سائلج کے ساتھ ہمیں ٹاکسن بائنڈر بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میٹھا سوڈا استعمال کرنا پڑتا ہے. اچھا. سائلج کھلانے کے بعد اس کو اسٹمک کے جو ریگولیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے باقی چیزوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں نے اپنے یہاں پر ہم نے کبھی ایسے پلان نہیں کیا کہ سارا سائلج جو ہے نا وہ تو وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے کہ کتنوں کو ہم نے سائلج دینا ہے، کتنوں کو ہم نے فریش دینا ہے اور کس طرح لے کے چلنا ہے. پھر کاسٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر مارکیٹ میں چارہ سستا ہو گیا ہے اور وہ مارکیٹ میں سائلج آپ کو پڑ رہا ہے 250 روپے پر من کاسٹ سے، اور مارکیٹ سے آپ کو مل رہا ہے 110 روپے 15 روپے من، تو آپ فریش کیوں نہیں ڈالیں گے؟ جس سے جانور کے اسٹمک بھی وہ بہتر ہو جائے گا، اس کی ورکنگ بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی پر ڈے کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. تو فارمنگ ایک عام جنرل بزنس کی طرح ہی ہے کہ اس میں آپ نے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کم کرنا ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن کو بڑھانا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں چارے کی وافر مقدار شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کہ آج کل بسین کا بڑا اچھا سیزن ہے، تو ہم اس حساب سے اپنے آپ کو سوئچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں اب سائلج اور سب چارہ آپ کے پاس ہے، آپ دونوں ہی ڈالتے ہیں. اگر میں منتھلی بولوں، اب منتھلی کس حساب سے اس کو چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ آپ سائلج کتنا استعمال کریں گے، سب چارہ کتنا استعمال کریں گے، اس کے بارے میں؟ وہ ہم لوگوں نے اس کو نا اپنے اسکیجول کے حساب سے پورے سال کا بنایا ہوتا ہے، اور اس میں ہم جو سائلج استعمال کر رہے ہیں وہ سیدھا سائلج کی بجائے نا TMR
मशीन है उसको उसके अंदर सारा कुछ डाल दिया जाता है और उसमें वो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग होने के बाद वो फीडिंग होती है। अच्छा। तो वो उस फिक्स रेशो से होता है कि कितनों का हमने क्या देना है। जो कौ है उसमें जो मिल्किंग वाली हैं उसे हम खास तौर पर साइलेज ही देते हैं सही। जब तक वो मिल्किंग में रहती हैं। तो उनकी एक डाइट जो है वो बड़ी बैलेंस रखनी पड़ती है और रूटीन से रखनी पड़ती है। उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए तो दूध की प्रोडक्शन के ऊपर वो सीधा इफेक्ट आता है। सही। वंडों का इस्तेमाल है या साइलेज का इस्तेमाल है या बाकी फूड से मुतल्लिक़ चीज़ों का इस्तेमाल है, वो बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और साथ साथ हम उसके मॉइस्चर वगैरह के टेस्ट भी करवाते रहते हैं। वंडों का भी हम टेस्ट करवाते हैं जो कि वीकली तकरीबन होते हैं। किसी में मॉइस्चर तो नहीं बढ़ गया, टॉक्सिन तो नहीं बढ़ गई। तो वो जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला जो मौजूद है, वो सारा उस बनाए हुए जो रूल्स हैं उसके मुताबिक काम करता रहता है। सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई भाई आपके पास आना चाहे गाइड इनके सीखने के लिए, आप किस तरह प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, आप टाइम देंगे? जी देखो जी, मुझे खुशी होगी अगर कोई तशरीफ लाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो किसी एक मुझ जैसे फार्मर के ऊपर डिपेंड करने की बजाय वो अपना होमवर्क करें पूरा और उसमें बहुत सारे फार्मर से मिलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे रोल मॉडल काम कर रहे हैं जो बड़े फार्मर हैं, कारपोरेट फार्म चल रहे हैं, उनका शेड्यूल हमसे भी ज़्यादा एडवांस होता है। अच्छा। तो जो हमसे कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है या हमारी इंफॉर्मेशन है या कोई गाइडलाइन है, जितना हमें पता है वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी मुझे पता है मैं अभी भी बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ इस फार्म पर, बहुत सी चीज़ें अभी मैं नहीं कवर कर पा रहा क्योंकि बहुत बड़ा फार्म है, तो जहन में कुछ बातें नहीं आती। तो जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो सका मैंने वो सवाल किए, उनके जवाब आपको मिल गए। तो बाकी आपको कमेंट्स में बताना कि चौधरी असलम साहब कैसे लगे आपको, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो स्टाइल है काम करने का वो कैसा लगा। ठीक है, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।